بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ 1956 کے آئین کی جو اسلامی دفعات ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہمارا جو قراردادی مقاصد جو آبجیکٹیو ریزولوشن تھا اس ٹاپک کی تھوڑی پریویو کر لیتے ہیں کہ اس میں کون کون سی ایسی جو اہم باتیں تھیں جو ہم نے ڈسکس کی تھی۔ تو سب سے پہلے ہم قراردادی مقاصد کی مکمل طور پر ذرا ریویژن کر لیتے ہیں کہ اس میں کون کون سے جو نکات تھے، جو پوائنٹس تھے جو اہمیت کے حامل تھے اور اس کی اہمیت کیا ہیں قراردادی مقاصد کی۔ تو قراردادی مقاصد کی جو اہم نکات ہیں وہ بظاہر ایک رسمی آئین اعلان نظر آتی ہیں، مگر یہ قرارداد پاکستان میں دستور سازی کو ایک ٹھوس بنیاد فراہم کر کے اس ضمن میں واضح ثبوت کے طور پر پیش رفت کا باعث بنی۔ اور ان میں سے جتنی بھی جو پوائنٹس بیان کی جاتی ہیں وہ یہی ہیں کہ اس میں ہم سب سے پہلا جو پوائنٹ تھا قرارداد مقاصد میں وہ حاکمیت اعلیٰ کا تصور تھا، یعنی تمام جو خالق کائنات اور اللہ تعالیٰ کی جو پوری کائنات میں حاکمیت اعلیٰ کا صرف اختیار جو ہیں وہ تمام اختیار پر کا جو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، اور حاکمیت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ پاکستان کے باشندے ان تمام چیز جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں، چاہے وہ اختیارات کی شکل میں ہوں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہوں، ان کا استعمال اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا تصور کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کریں گے۔ اور پھر اس میں سے یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حاکمیت اعلیٰ کے تصور میں انہوں نے جو اختیارات مقدس امانت کے طور پر وہ ہمارے ہاں جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ اس کی حیثیت ایک مقدس امانت کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس بات کی بھی پابند ہیں کہ قرآن و سنت کی حدود میں رہتے ہوئے یہ قرآن و سنت کی حدود میں رہتے ہوئے تمام فیصلوں کے پابند ہوں گے اور تمام چیزوں پر عمل کریں گے جو قرآن و سنت کے منع کی نہ ہوں۔ قرآن و سنت کی حدود میں رہتے ہوئے ان اختیارات کو بھی بروئے کار لائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسلام کے جو بنیادی اصولوں کی جو پیروی ہیں، کہ اسلام کے بنیادی اصولوں کی پیروی یہ بھی ہمارے ہاں جو قرارداد مقاصد پیش ہوئی تھی اس کا ایک لازمی حصہ ہے اور جز ہے کہ کوئی بھی کام اسلام کے بنیادی اصولوں کی پیروی کے خلاف نہیں ہوگا۔ تمام فیصلے قرآن و سنت کے حوالے سے ہوں گے اور شریعت کے مطابق تمام فیصلے ہوں گے، اور اس میں سے کوئی بھی کام اور کوئی بھی جو عمل ہے وہ مخفی نہیں رکھا جائے گا جو قرآن و سنت کے حوالے سے مکمل طور پر اس میں نہ اس کے خلاف ہو یا اس کے منافی ہو۔ ریاست اپنے اقتدار و اختیارات کا استعمال عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے کرے گی، اور جس میں جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور معاشرتی انصاف کے اصولوں پر جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے وہ عمل کیا جائے گا۔ یعنی اس میں جو بنیادی اصولوں کی پیروی ہیں اسلام کے مطابق جو تمام بنیادی اصولوں کی پیروی پر عمل کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی امور ہیں وہ اس میں اسلامی معاشرتی انصاف، عدل، رواداری، ایثار و قربانی اور جتنی بھی جو امور ان اصولوں کی پیروی جو اسلام ہی نے اس کو فروغ دیا ہے اس کی پیروی کی اطاعت کے لیے لازم و ملزوم قرار دیا گئے ہیں، تعلیمات کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہیں انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اسلامی تعلیمات کا فروغ، یعنی اپنی ہی زندگی میں اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے ترویج کی جائے گی، اور اس کے ساتھ کوئی بھی ایسا کام اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں کیا جائے گا جس میں اس کے فروغ کی راہ میں کوئی رکاوٹ پیش آئیں۔ یعنی ہمارے معاشرے میں بحیثیت مسلمان ریاست جو مسلمانوں کو اس قابل بنائے گی کہ اپنی انفرادی اور پھر اس کے ساتھ اجتماعی جو زندگی ہیں وہ اسلامی تعلیمات کے فروغ کے سلسلے میں اسلام کی تعلیمات اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں گزاریں گے اسلامی تعلیمات کے مطابق، تاکہ وہ مسلمان جو اس ریاست میں زندگی گزارتے ہیں اپنی ان تمام چیزوں کو برقرار لا کر، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو چاہے وہ اجتماعی زندگی ہو، وہ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اسلامی تعلیمات کے فروغ کے سلسلے میں بھی کام کرے اور اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی کو بھی ڈال سکیں۔ پھر اس کے بعد ہے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ، یعنی اقلیتوں کے حقوق میں یہ بھی شامل ہے کہ اس میں سب سے پہلے اس کو جو مذہب کا حق ہے، جتنی بھی سیاسی حقوق ہیں ان کی، جتنی بھی معاشرتی حقوق ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ
جتنی بھی اس کے ساتھ اس کے معاشی حقوق وغیرہ، یہ اقلیتوں کو ایک اسلامی ریاست میں، ایک اسلامی معاشرے میں تمام حقوق کا تحفظ اس کو پر ریاست کی ذمہ داری ہوگی، اور اس پر لازم ہوگا کہ وہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مذہبی حقوق، سیاسی حقوق، معاشرتی حقوق اور پھر معاشی حقوق دیے جائیں۔ اور اس میں اس کو مکمل طور پر، خاص طور پر اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے مذہبی حقوق، اپنے مذہب کی اشاعت کرنا، اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا، اپنے مذہبی رسومات کو مکمل آزادی کے ساتھ گزارنا، یہ شامل ہیں۔ یعنی ان تمام امور میں اگر ہم ان تمام چیزوں پر غور کر لیں تو ایک اسلامی ریاست کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ دے کر مذہبی حقوق کو خاص طور پر توجہ دی جائیں اور فوقیت دی جائیں، تاکہ وہ مکمل طور پر اپنے مذہب پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہوگی، نیز وہ اپنے تمدن کی نشو و نما، یعنی اس کی جو تمام چیزوں کا جو محور ہے وہ تمدن اور نشو و نما جو ہے اس کی، یعنی اس کی تہذیب کا، یعنی کلچر کا بنیادی طور پر وہ پرچار کر سکتا ہے، اس کو محفوظ کر سکتا ہے، اس کی نشو و نما کر سکتا ہے۔ ان میں سے اور جائز مفادات کے تحفظ میں بھی آزاد ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ہے جو انسانی کی جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، یعنی جو ہیومن رائٹس کے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے، تو اگر ہم بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے یہ بات بھی سامنے رکھیں کہ سب سے پہلے 1400 سال پہلے جو مذہب اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اور اسلام کی روشنی میں جب بنیادی انسانی حقوق تمام لوگوں کے لیے مختص کیے گئے اور تمام لوگوں کو انسانی حقوق دیے گئے، تو پھر 10 دسمبر 1948 کو اقوام متحدہ کی عالمی منشور کے مطابق بھی یعنی ان تمام بنیادی انسانی حقوق کی وہی جو 28 یا 30 پوائنٹس ہیں جن کو شامل کر کے، یعنی اسلام ہی سے، مذہب اسلامی سے اور خطبہ حجت الوداع کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے تھے غلاموں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، بیواؤں کے بارے میں، یتیم و معذوروں کے بارے میں، یعنی انسانی بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے جتنی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے تھے کہ ان کے جو انسانی حقوق ہیں ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور ان کے ساتھ نرمی اور برتاؤ کا انسانی حقوق کے حوالے سے مکمل طور پر ان کو آزادی دی گئی ہیں۔ یعنی شہریوں کو تمام بنیادی حقوق، مثلاً آزادی، مساوات، یعنی ان تمام بنیادی انسانی حقوق میں اگر ہم نظر رکھیں تو اس میں آزادی، ملکیت، جائیداد رکھنے کا حق، پھر اس کے بعد سیاسی حقوق، مذہبی حقوق، سماجی معاشرتی حقوق اور پھر اس کے بعد معاشی حقوق، تمام حقوق شامل ہیں اس میں۔ اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اظہار رائے کی آزادی، عقیدہ رکھنے کا حق، عبادات ادا کرنے کا حق اور انجمن سازی کے حقوق کا جو تحفظ ہے وہ حاصل ہو اور ان کو ان کے حقوق سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ان کی جتنی بھی بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے خطبہ حجت الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں، انہی پوائنٹس کو، انہی نکات کو 10 دسمبر 1948 کو اقوام متحدہ کی عالمی منشور جب پیش ہو رہی تھی تمام دنیا کے سامنے اور اس کے کتابچے کی شکل میں لایا جا رہا تھا، تو اس میں وہی تمام نکات جو 1442 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے تھے خطبۃ حجت الوداع کی روشنی میں، وہ تمام اس میں شامل کر لیے گئے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہیں عدلیہ کی آزادی اور وفاقی طرز حکومت اور صوبائی خود مختاری میں، تو پاکستان میں جو شامل ادارے ہیں وفاق کی تشکیل ایک کریں گے جن میں وحدتوں کو، یعنی وحدتوں میں، یعنی اس میں جو صوبوں کی جو خود مختاری ہیں ان کو مکمل طور پر دی جائے گی، یعنی صوبوں کو خود مختاری یعنی آزادی دینا تاکہ وہ اپنے فیصلے بر وقت طریقے سے کر سکے۔ عدلیہ کی آزادی میں دستور میں عدلیہ کی آزادی کو مکمل تحفظ حاصل ہوگا، یعنی فیصلے کرنے میں اس پر کسی قسم کا حکومتی یا غیر حکومتی دباؤ نہیں ہوگا۔ یعنی جس معاشرے میں یا جس ریاست میں عدلیہ مکمل طور پر فیصلہ سازی کے معاملے میں آزاد ہوں تو وہاں پر انصاف، مساوات، عدل، رواداری، برتاؤ،
قبولیت، برداشت، یہ تمام چیزیں ان عدلیہ کی آزادی کی وجہ سے معاشرے میں پروان چڑھتی ہیں، اور اسی کی بدولت ان کے جو عدالتی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ انصاف پر مبنی ہوتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دستور میں عدلیہ کی مکمل آزادی کو جب ہم مکمل تحفظ حاصل ہوگا، یعنی فیصلے کرنے میں اس پر کسی قسم کا حکومتی دباؤ یا غیر حکومتی دباؤ نہیں ہوگا اور نہیں ڈالا جائے گا، اس قرارداد کی منظوری کے بعد ملک کے آئین بنانے کے لیے بنیادی اصولوں کی اس کمیٹی اسی دن تشکیل دی گئی تھی کہ اس میں عدلیہ کی آزادی، عدلیہ کو آزاد اور پریس پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوگا۔ اس کمیٹی کو مشورہ دینے کے لیے بھی تعلیمات اسلامی بورڈ کی بھی تشکیل کی گئی، جو مولانا سید سلمان ندوی کو اس بورڈ کا چیئرمین بھی مقرر کیا گیا تھا۔ قراردادی مقاصد کی جو اہمیت بیان کرتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، تو قراردادی مقاصد کی اہمیت میں ہم یہ بھی پڑھ چکے تھے کہ اس کی جو امپارٹنس تھی، اس کی جو اہمیت تھی، وہ پاکستان کی دستور سازی کی تاریخ میں خاص اہمیت کی حامل ہے۔ اس قرارداد نے ملک میں دستور کی شکل اور کردار کے حوالے سے جاری اختلافی بحث کو ختم کر دیا، یہ واضح کر دیا کہ پاکستان کا جو دستور ہے اور پاکستانی معاشرے کی جو بنیادی اسلامی تعلیمات پر ہوگی، ان تمام فیصلے اس کی اہمیت اس وجہ سے بڑھ جاتی ہیں کہ اس اہمیت کی روشنی میں یہ تمام نکات اس میں شامل کر لیے گئے، یہ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت کی روح سے کہ تمام فیصلے قرآن تعلیمات اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کیے جائیں گے۔ یعنی ان میں سے یہ بات بھی واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ اگر قراردادی مقاصد کی اہمیت نہ ہوتی تو آج یہ تمام جو حاکمیت اعلیٰ کا تصور، اسلام کے بنیادی اصولوں کی پیروی اور پھر اس کے ساتھ اسلامی تعلیمات کا فروغ، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ، چاہے وہ انفرادی طور پر ہو، اجتماعی شکل میں ہو، مذہبی حقوق ہو، سیاسی حقوق ہو، معاشی حقوق ہو، سماجی یا معاشرتی حقوق ہو، یعنی کسی قسم کے حوالے سے اگر ہم اس پر نظر رکھیں تو یہ ان کی اہمیت کی وجہ سے تمام حقوق آج شامل حال ہیں۔ اگر یہ اس کی اہمیت نہ ہوتی تو پھر ان تمام پوائنٹس اور تمام نکات کا وجود میں آنا بالکل ناممکن تھا۔ اس وجہ سے بھی جس طرح اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ سے، بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے جو بیک گراؤنڈ ہے بنیادی انسانی حقوق کا، چاہے وہ اسلامی نقطہ نگاہ سے ہیں، چاہے وہ دوسری طرز کی حکومت پر منحصر ہیں، وفاقی طرز حکومت اور صوبائی حکومتوں کو خود مختاری کی بنیاد پر ان کو اختیارات دینا، عدلیہ کی آزادی جس طرح مکمل طور پر کسی بھی معاشرے کے لیے لازم ملزوم ہے۔ تو ان میں سے یہ قرارداد قومی اتفاق رائے کا مظہر تھی، کیونکہ اس کو تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کی تجاویز اور سفارشات کی بنیاد پر قائم کیا اور مرتب کیا گیا تھا۔ قراردادی مقاصد کو بعد میں بننے والے پاکستان کے تمام دساتیر، یعنی یہ وہی قراردادی مقاصد تھا جن کی بنیاد پر یہ 1956 کا آئین، پھر اس کے بعد 1962 کا آئین اور پھر اس کے ساتھ 1973 کے آئین میں جتنی بھی اسلامی دفعات کا اضافہ ہو چکا ہے وہ اس میں شامل کر لیا گیا۔ اور اس کے آغاز میں جو سب سے پہلے پاکستان کے تمام دساتیر کے آغاز میں افتتاحیہ کی حیثیت میں شامل کیا گیا، یہی قراردادی مقاصد چاہے وہ 56 کے آئین کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، وہی قراردادی مقاصد کی اہمیت جو 1962 کے آئین کے مطابق ہیں، اور وہی قراردادی مقاصد کی جو اہمیت اور حیثیت اور ضرورت ہیں وہ 1973 کے آئین میں جو اسلامی دفعات کا اضافہ کیا گیا تھا۔ اس بات کا مظہر ہے کہ اس میں وہی جو افتتاحیہ آئین پریمبل کے طور پر اس کی حیثیت میں شامل کیا گیا، افتتاحیہ آئین کا قابل نفاذ حصہ نہیں ہوتا، تاہم 1985 میں جنرل ضیاء الحق نے 8ویں ترمیم کے ذریعے اس کو آئین کا باقاعدہ حصہ بنا دیا گیا تھا۔ یعنی جنرل ضیاء الحق نے 1985 میں مکمل طور پر اس میں امپلیمنٹیشن اور پھر اس کے بعد ترامیم کر کے اس کو مکمل طور پر آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ اب ہم آتے ہیں 1956 کے آئین کی جو اسلامی دفعات ہیں۔ تو اسلامی دفعات میں سب سے پہلے اگر ہم 1956 کے آئین پر اگر ہم نظر رکھیں تو ہمیں یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ ان میں سے سب سے پہلے قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد 1956 تک پاکستان کا آئین نہ بن سکا، بالآخر جب چودھری محمد علی پاکستان کے وزیر اعظم بننے لگے۔
تو اس میں سے تو پاکستان کا پہلا آئین 23 مارچ 1956 کو دستور اسمبلی کی منظوری کے بعد نافذ کیا گیا. اور دستور میں شامل جو اسلامی دفعات وہ مندرجہ ذیل ہیں. سب سے پہلے وہی اسلامی جو نکات تھے، اس میں جو اہم نکات شامل تھے وہ حاکمیت اعلیٰ کا تصور تھا. یعنی اس میں بھی جس طرح ہم قرارداد مقاصد کو ڈیفائن کر لیتے ہیں، اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں، تو حاکمیت اعلیٰ کا جو تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور تمام جو احکامات، جو اختیارات ہیں خلیفہ کی شکل میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے تفویض کیے ہیں، اور اسی کے مطابق ان سے پوچھا جائے گا. پھر اس کے بعد اگر ہم 56 کے آئین میں اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو قرارداد مقاصد کو 1956 کو افتتاحیہ یعنی پریمبل کے طور پر پیش کیا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ پوری کائنات کی حاکمیت اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. پوری کائنات کی حاکمیت اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اور اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں. دوسری پوائنٹ اس میں یہ بیان کی جاتی ہے نقطے میں، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں. یعنی اگر ہم قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پر اگر ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو یہ بات واضح آ جاتی ہے کہ پوری کائنات کی حاکمیت اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اسی کے ساتھ پاکستان کے عوام اللہ تعالیٰ کی مقررہ حدود کردہ جو حدود کے اندر رہتے ہیں، حاکمیت کے جو اختیارات کا استعمال ایک مقدس امانت کے طور پر کریں گے. یعنی یہی حاکمیت اعلیٰ کا جو تصور ہے، جس کو بنیاد بنا کر اختیارات جب خلیفہ کو یعنی انسان کو تفویض کیے گئے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے مقررہ حدود ہیں استعمال کریں گے. یعنی اس میں جو تمام جو اختیارات ہیں وہ مقدس امانت کے طور پر ہیں. اس میں کسی قسم کی خیانت کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کی حاکمیت اللہ تعالیٰ کو حاکم ہے. یہ حاکمیت اعلیٰ کا تصور ہے. اگر ہم قرارداد مقاصد کی اہمیت کو دیکھتے تو سب سے پہلے جو نقطہ بیان کیا جاتا ہے وہ حاکمیت اعلیٰ کا تصور ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بندے کو اختیارات دیے ہیں، ہر ایک مقدس امانت کے طور پر ان کو اختیارات دیے گئے ہیں، اور اسی کے مطابق ان سے اس کی حیثیت اور اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کے مطابق ان سے پوچھا جائے گا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. یعنی تم میں سے ہر کوئی ایک نگہبان ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے اختیارات اور اس کے وسائل کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر اس کے بعد ہے مملکت کا نام ہے. 1956 کے آئین کے تحت ملک کے لیے جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام اختیار کیا گیا، جو اس کی اسلامی حیثیت اور شناخت کو ظاہر کر لیتا ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان مملکت کا نام رکھا گیا جو اسلامی حیثیت اور شناخت کو ظاہر کرتا ہے.
مملکت کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسلامی کا جو لفظ اس میں سے شامل کر لیا گیا تو یہ اسلامی حیثیت کو ظاہر کرتا ہے اور اسلامی شناخت کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ سربراہ کے لیے مسلمان ہونے کی شرط ہے، یعنی اسلامی 56 کے آئین کے تحت مملکت کا جو سربراہ ہوگا مسلمان ہونے کی شرط قرار دی گئی، لازمی قرار دیا گیا، تاہم وزیر اعظم کے لیے یہ شرط نہیں رکھی گئی تھی۔ یعنی دستور میں سربراہ مملکت کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا، تاہم وزیر اعظم کے لیے یہ شرط نہیں رکھی گئی۔ یعنی اس میں سے مملکت یعنی جو سربراہ ہیں صدر، اس کے لیے مسلمان ہونے کی حیثیت لازمی قرار دی گئی 1956 کے آئین کے مطابق، تاہم وزیر اعظم کے لیے یہ 1956 کے آئین کی روح سے یہ شرط نہیں رکھی گئی تھی۔ یہ ان تمام چیزیں جب ہم 1956 کے آئین کے تحت جب ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، ڈیفائن کر لیتے ہیں، تو یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ اس میں قراردادی مقاصد میں جتنے نکات، جتنے پوائنٹس جو شامل کیے گئے تھے 1956 کے اسلامی دفعات میں، وہی چیزیں شامل ہیں جو اسلامی بنیادی اصولوں کی مطابق، اسلامی تعلیمات کے فروغ کے مطابق اور اسلام میں سے ریاست ہونے کی حیثیت سے کہ مملکت کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا، اسلامی حیثیت کو ظاہر کرتا ہے، اسلامی شناخت کو ظاہر کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو مملکت کا جو سربراہ ہے وہ مسلمان ہوگا، تاہم وزیر اعظم کے لیے یہ شرط نہیں رکھی گئی۔ نیکسٹ پوائنٹ اس میں یہ بھی ہے کہ بنیادی اسلامی اصولوں کی پیروی۔ یعنی اس میں کوئی کام اسلامی تعلیمات، اسلامی شریعت کے مطابق یعنی خلاف نہیں کیا جائے گا۔ دستور کے افتتاحی میں یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ قائد اعظم کے ارشاد کے مطابق اور ان کے ارشاد کی روشنی میں پاکستان ایک جمہوری ملک ہوگا جس میں اسلام کے معاشرتی انصاف، آزادی، مساوات کے اصولوں کے مطابق نظام قائم کیا جائے گا۔ افتتاحیہ میں مزید کہا گیا کہ پاکستان کے عوام کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی قرآن و سنت یعنی اسلامی تعلیمات کے مطابق اسلامی تعلیمات کے مطابق بسر کریں گے۔ یعنی اس میں افتتاحیہ میں اسلام کی معاشرتی انصاف، آزادی اور مساوات کے اصولوں کے مطابق نظام قائم کیا جائے گا، اور افتتاح میں یہ بھی مزید کہا گیا کہ پاکستان کے عوام بنیادی اسلامی اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے اپنی انفرادی زندگی، اپنی اجتماعی زندگی قرآن و سنت کے مطابق یعنی اسلامی تعلیمات اور اسلامی شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ پھر ان میں سے جتنے باقی جو پوائنٹس ہیں وہ اسلامی اقدار کا تحفظ، اور پھر اس کے ساتھ اقدار کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ان میں اسلامی ممالک کے ساتھ جو خصوصی تعلقات ہیں یہ بھی شامل ہیں کہ اس میں اس اقدار کا تحفظ کیا جائے گا، کہ اس میں آئین میں اسلامی اقدار کے تحفظ، برائیوں کے خاتمے کی ضمانت دی گئی، اور اس کا عزم کا اظہار کیا گیا کہ ملک سے ناخواندگی ختم کی جائے گی، مزدوروں کے کام کرنے کے حالات بہتر بنائے جائیں گے، سود اور غیر اخلاقی جو برائیاں ہیں عادات و اطوار کا خاتمہ کیا جائے گا، تمام شہریوں کو روٹی، کپڑا، مکان اور تعلیم اور طبی سہولتیں فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ اسلامی ممالک کے ساتھ جو خصوصی تعلقات ہیں، پالیسی سازی کے رہنمائی اصول میں واضح کیا گیا تھا کہ دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ جو خصوصی تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ 1960 میں مرکزی اسلامی تحقیقاتی ادارہ قائم کیا گیا، اور جسے 1965 میں ادارہ تحقیقات اسلامی کا نام دیا گیا۔
اس ادارے کا کام اسلام کی روشنی میں جدید دور کے تقاضوں اور مسائل کو حل کرنے کے لیے اور حرض کا حل ڈھونڈنے کے لیے تحقیق کرنا اور اپنی حکومت کو اپنی سفارشات پیش کرنا شامل تھا، تاکہ اسی کے ساتھ ساتھ ادارے کو اختیار تھا کہ وہ اس تحقیقی کام میں ملکی علماء کے علاوہ دیگر اسلامی ممالک کے جو علماء اور تحقیقی اداروں کے جو مشائخ ہیں، وہ جو ایکسپرٹ ماہرین ہیں، ان اداروں سے بھی استفادہ کریں، اور اس ادارے نے حکومت کی طرف پیش کردہ بہت سے امور جو مسائل تھے اور امور و مسائل کا حل بھی انہوں نے مکمل طور پر تجویز کر دیا تھا۔ تو یہی وہ کچھ پوائنٹس تھے جو قرارداد مقاصد پریمر کے طور پر جب پیش کی گئی اور پھر 1956 کی اسرائیلی دفعات میں اس کو شامل کر دیا گیا۔ تو اس کے ساتھ جب ہم ان تمام نکات پر نظر رکھتے ہیں تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ قرارداد مقاصد کی اہمیت اس وجہ سے بھی بڑھ جاتی ہے ہمارے ہاں، چاہے وہ 56 کا آئین ہو، چاہے وہ 62 کا آئین ہو، اور چاہے وہ 73 کا آئین ہو پاکستان کی، تو اس میں جتنی بھی دفعات شامل ہو چکے ہیں، تو اس قرارداد مقاصد کو بنیاد بنا کر اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی روشنی میں وہی تمام پوائنٹس کا اضافہ کیا گیا جو ایک اسلامی ریاست ہونے کے ناطے اور مسلمان معاشرے اور مسلمان مذہب کے پیروکار ہونے کے ناطے بہت زیادہ لازمی اور ضروری تھا۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے لیکچر کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں، اور نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ ٹاپک کی ساتھ ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔